شاگردانہ زندگی کے لیے سچا ایمان۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14 سے 22 آیت۔ لودیکیا کی کلیسیا کا یہ ایمان خداوند کے لیے اگل دینے کے لائق تھا، اس لیے خداوند اسے صلاح دیتا ہے کہ تجھے مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لینا چاہیے تاکہ تو اپنے ایمان میں دولت مند ہو جائے۔ یہ نیم گرم ایمان آج کے دور کے راست بازوں نے بھی اس ایمان کو مفت میں حاصل کیا ہے، اسی لیے انہیں کبھی بھی اپنے ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے خدا اپنے ملامت کے کلام کے ذریعے راست بازوں کو صلاح کرتا ہے کہ جس سے انہیں ایسا ایمان بخشنا چاہتا ہے جو آگ میں تپایا ہو گیا ہو۔ ہم اس حوالے سے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ خداوند ایشیا کے تمام 7 کلیسیاؤں کو ایک جیسا ایمان دینا چاہتا ہے۔ خدا اپنے رحم سب کو دینا چاہتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ باب 3 اس کی آیت 17 سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لودیکیا کی کلیسیا کے لوگ اپنے ذاتی گہرے دھوکے کا شکار ہیں، اور ان کے سوچنے کے مطابق ان کی مادی چیزوں کی کثرت وہ خداوند کی روحانی برکتوں کی طرح سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ان سب چیزوں کو اپنے ایمان کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ اس لیے دھوکے بازوں کی جماعت پر خدا ان کو روحانی بدعنوانی اور غربت پر انگلی رکھتا ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے ایمان میں دولت مند دکھائی دیتی تھی، لیکن حقیقت میں اپنے ایمان سے خالی اور غریب کلیسیا تھی۔ اس کا ایمان نیم گرم تھا، یہ روحانی تکبر کے ساتھ بھری ہوئی تھی اور اس دنیا کو یسوع سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14 سے 22 آیت یہ حوالہ ہمیں شاگردوں کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ سچے یسوع کے شاگرد وہ ہوتے ہیں جو مسیح کے کلام کی پیروی کریں، اور وہ سب جو یسوع پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں وہ اس کے شاگرد بننے کے لائق ہیں۔ خدا ہم سب سے ایک شاگردانہ زندگی کو چاہتے ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ دراصل ہمیں شاگردانہ زندگی ہی بخشی گئی ہے۔ اس حوالہ میں خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسے مقدسین کو اگل دے گا جو شاگردوں جیسی زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 15 اور 16 میں قلم بند کیا گیا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے نہ گرم۔ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ اگر نجات یافتہ خداوند کے سامنے نہ تو سرد ہوں گے نہ تو گرم، جس سے صرف ان کی روحانی غربت کی نشاندہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ایسے لوگ ابھی تک شاگردانہ زندگی گزارنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن جو بھی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے ان سب کو شاگردانہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی کو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر پا چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہماری نجات ہے۔ ہماری نجات اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے علاوہ ہمیں اور کیا بخشا گیا ہے؟ ہمیں نئی زندگی دی گئی ہے جس میں ہمیں خداوند کی مانند بننا ہے، جس میں اس کے کاموں کی تابعداری اور اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کے کلام کی تلاش میں رہنا ہے۔ یہ ایک حقیقی شاگردانہ زندگی ہوتی ہے۔ ایسی شاگردیت کا تقاضا وہ اپنے مقدسین سے کرتا ہے۔ خدا لودیکیا کی کلیسیا کو یہ کہہ کر جھڑکتا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم۔ یہ وہ ایمان ہے جو دونوں راستوں پر چلتا ہے، جیسا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایسے ایمان کے ساتھ شاگرد کسی زندگی کو گزارا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ جن کا ایمان نیم گرم ہے وہ اپنے نجات یافتہ لوگوں کی طرح ہیں جو یسوع کی مرضی پر نہیں چلتے ہیں۔ وہ ظاہر تو یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کی پوری پیروی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا ایمان اس کی مانند ہے جو کاٹھی کی زریں کی دونوں جانب لگا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے نیم گرم ایمان کہتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ایمان ہونے کو دانش مندی قرار دیا جاتا ہے۔
دنیاوی طور سے یہ ایمان دانش مند ہو سکتا ہے، لیکن اس قسم کا ایمان کو خداوند اپنے منہ سے نکال پھینکے گا۔ کیسے اس نیم گرم ایمان کو خدا نگل دے گا؟ آپ کو واضح طور پر اس کی اچھی سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ ایمان نہ تو سرد ہے نہ گرم، آخر کیا ہے؟ جن کا ایمان نیم گرم ہوتا ہے وہ نہ تو خدا کی کلیسیوں کے کام سے جدا ہوتے ہیں اور نہ تو وہ متحد ہوتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں اور ایک ہی بار میں سب کچھ کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کے ایمان کی زندگی ایسی ہے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ آپ کا ایمان 60% ہے تو وہ اپنے آپ کو 60% میں ہی خوش کر لیتے ہیں، نہ تو اس سے زیادہ چاہتے ہیں نہ تو کم۔ جن کی زندگی کا ایمان ایسا ہوتا ہے وہ روحانی غربت کا شکار ہے، جیسا کہ آیت نمبر 17 اور 18 ہمیں بتاتی ہے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے کر تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ اور وہ جن کا ایمان نیم گرم ہوتا ہے وہ اپنی دنیاوی افزائش کو اپنی روحانی برکات سے تصور کرتے ہیں۔ اگر وہ محسوس کریں تو حقیقت میں وہ کتنے کمبخت، کم حال اور غریب ہیں، ان کو وہ پوری طرح جان نہیں سکتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں اور اپنے بارے میں خیال کرتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں، میں تابعدار ہوں، میں ہوشیار ہوں، اور جس کی دوسروں نے بھی تائید کی ہے، اور میرے لیے اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ٹھیک ہے۔ اگرچہ میں نجات یافتہ ہوں تو بھی اپنی زندگی کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلاؤں گا۔ ایسے لوگ خدا کی کلیسیا کے وفادار نہیں بلکہ دنیا کے وفادار ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان محض نیم گرم ہوتا ہے، اس لیے خدا فرماتا ہے کہ وہ انہیں اپنے منہ سے نکال پھینکے گا۔ وہ کلیسیا میں جب آتے ہیں تو ان کے پاس اس سے زیادہ بڑا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش آمدید کریں۔ وہ محض کلیسیائی عبادت میں بیٹھتے ہیں اور جیسے ہی عبادت ختم ہوتی ہے وہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کلیسیائی کاموں میں رضاکارانہ طور پر شامل نہیں ہوتے ہیں، اور اگر کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے میں شامل ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا کرنا نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے، ان کا نہ کرنا ان کے کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ روحانی غربت کا شکار ہیں۔ خدا مندرجہ ذیل ایسے لوگوں کی صلاح دیتا ہے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ اگر واقعی خداوند کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ سچ مچ جانتے ہیں کہ آپ کے ایمان کے وسیلہ سے آپ کی تعریف ہوگی، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ایمان کو سیکھیں۔ آپ کیسے ایمان کو سیکھ سکتے ہیں؟ ایسے ایمان کو سیکھنے کے لیے آپ کو اس کی قیمت اپنی قربانی اور کلام پر ایمان لا کر دینی ہوگی۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے بہت سی ارسانی آزمائشیں جب ہم خداوند کے کلام کی پیروی کریں گے، لیکن ایسی تمام آزمائشوں اور دکھوں پر خداوند کے کلام پر ایمان لا کر اس کی پیروی کر کے غالب آ سکیں گے۔ اس طرح کرنے سے ہمارے دل خالص ہو جائیں گے اور ایسا ایمان بخشیں گے جس کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی سچائی پورے طور پر پہچان سکیں گے، اور پورے دل سے یہ ایمان لائیں گے جو ایمان خالص سونے کی مانند ہے۔ صرف آپ اس ایمان کو اس وقت جان سکیں گے جب تک آپ کو حقیقت میں اس کا تجربہ نہ ہو جائے۔ خدا لودیکیا کی کلیسیا کو یہ لکھتے ہوئے جھڑکتا ہے، تم نہ تو اپنے ننگے پن کو جانتے ہو، نہ تم اپنی غریبی کو جانتے ہو۔ تم نجات یافتہ ہو، لیکن نہ تو تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا ایمان نیم گرم ہے۔ تم صرف جانتے ہو کہ تمہارے پاس نجات ہے، جس کو تم نے اپنے ننگے پن کو بھی نہیں جانتے، اور نہ ہی جانتے ہو کہ غریبی کیا ہے۔ تم نجات یافتہ ہو، لیکن تو
تم توبہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارا ایمان نیم گرم ہے، تم صرف یہ ضرور جانتے ہو کہ تمہارے پاس نجات ہے۔ جس کی چیز کو تم نے پہلے ہی رد کر دیا ہے اس کو تمہارے پاس کچھ نہیں، اس کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں۔ کیا خدا کے خادمین یا ہمارے روحانی پیشوا وقت گزرنے کے ساتھ اپنے ایمان کی پیشوا بن سکتے ہیں جو خود بغیر شاگردانہ زندگی گزارتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انہیں خداوند کے لیے دکھ اور خوشی دونوں کی تمام مشکلات سے ہو کر گزرنا ضروری ہے۔ خدا آپ کے لیے رہنمائی کرے گا اس سے پہلے کہ آپ ان تمام باتوں سے ہو کر گزریں۔ یہ لوگ ہرگز خالص سچے ایمان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ ہم ایمان میں دولت مند ہو سکیں۔ اگر آپ اس کلام کا مطلب صرف اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ مقدسین کو ایمان میں زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھیں گے، تب آپ جانیں گے اور ان کی شاگردانہ زندگی کو دیکھ کر پیروی کر سکیں گے۔ اگر آپ خداوند کے کلام کو نظریے کے طور پر سنتے ہیں، اور کیا آپ کو یہ کلام حکم نہیں دیتا ہے جن باتوں کی حقیقت میں ہمیں پیروی کرنی چاہیے؟ بلکہ اگر آپ گواہی دینے میں دعائیں کرنے کے لیے جمع ہونے میں مشغول رہتے ہیں، اس سچائی کو حقیقت کا جامہ نہیں پہناتے ہیں، تو آپ ایمان کو نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ آپ کے پاس محدود ایمان ہے، آپ اپنے دنیاوی بنائے گئے دستوروں کے مطابق اپنے ایمان کی پیمائش کرتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں تو نجات یافتہ ہوں، میرے پاس دولت ہے، دنیاوی طور سے سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، اور اس طرح سے میں دوسروں سے بہت بہتر ہوں۔ ہاں، مجھے تعین یقین ہے کہ میں ایسے لوگوں سے بہتر ہوں۔ اگر آپ واقعی سچے ایمان کو سیکھنا چاہتے ہیں جو سونے کی مانند ہے، تو پھر آپ کو قربانی کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کیا اس کی تابعداری اور پیروی کرنا بہت آسان ہے؟ کیا قربانی دینا آسان ہے؟ یقیناً نہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے مقدسین سے باہر نکال کر نہ پھینک دیں گے، تو پھر آپ کو قربانی دے کر تابعداری کرنی چاہیے۔ لیکن جنہوں نے سچے ایمان کو نہیں سیکھا، وہ روحانی طور پر غریب ہے، قربانی دینا نہیں چاہتے، اور اس کی تابعداری کے لیے ان کی عقل بند ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور ان کے دلوں میں روحانی نکماپن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ وہ اپنے ایمان کی کمی کو بھی محسوس نہیں کریں گے، بلکہ محض پیٹھ پیچھے مقدسین کے الزام تراشی کرتے رہیں گے جو ان کے سامنے ایمان کی راہوں میں چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو سچا ایمان سیکھنا چاہیے۔ جب آپ روحانی جنگوں میں داخل ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان خالص ہو جائے گا۔ جس قدر آپ روحانی فتوحات حاصل کریں گے، اور تب آپ جانیں گے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو فتح یاب زندگی بنا سکتے ہیں، جس میں سے آپ کو ہو کر گزرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ جو ان کے سامنے ایمان کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں، جبکہ خدا انہیں تعلیم دیتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آمین۔